عزت افزائی کا لفظ استعمال کرے تو زیادہ مناسب ہوگا. بعض اوقات لفظوں کا جو غلط استعمال ہے اس سے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. میں شاہد اسلم صاحب کو زیادہ نہیں جانتا تھا، تو جب پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تو میں نے ایک دو ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی یہ وہی ہیں جو پہلے دی نیوز میں کام کرتے تھے. پھر میں نے ان کا فہد شہباز صاحب کا ایک کلپ دیکھا اور ابتدائی طور پہ میں نے صرف ایک ٹویٹ کیا ان کے سپورٹ میں. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تو کچھ ہی دیر میں مجھے اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ میں نے کہا اتنی کالیں تو بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو سب کے لیے آواز اٹھائیے. تو اتنا فیڈ بیک تو کسی کی وجہ سے نہیں آیا. تو اس بندے میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کو خبر دی ہے. تو میں تو فوراً ان کا مداح بن گیا. تو میں ان سے اس وقت تک ملا نہیں تھا، لیکن پھر جب میں نے اپنے طور پر پتہ کیا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی، کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ خبر انہوں نے دی ہے یا نہیں دی. اور میں نے سوچا یار خبر دی ہے یا نہیں دی، لیکن نام تو آ رہا ہے نا اس کا کہ اس نے باجوے کے ایسٹس کو تش تش بام کیا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوئے گا. اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ میں نے ذکر کر دیا کہیں پہ کوئی فنکشن تھا، تو مجھے ایک منسٹر صاحب نے کال کی اور وہ بڑے جناب میرے ساتھ میری ان سے بڑی پرانی شناسائی ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اس چینل سے اس کا تعلق ہے جس چینل نے آپ پہ یہ الزام لگایا اور آپ پہ توہین رسالت کا الزام بھی لگایا. میں نے کہا ہاں یہ مجھے پتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یار چلے آپ کو چینل کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ جو ہے آپ یہ دیکھیں اس پہ الزام کتنا زبردست اور خوبصورت الزام ہے. وہ منسٹر صاحب نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر بعد فون کر رہا تھا، فون بند کر دیا انہوں نے. تو پھر وہ رات کو مجھے ملنے آئے اور دوبارہ انہوں نے نا فون پہ جو لب و لہجہ تھا وہ کچھ اور تھا، فون پہ کچھ اور سمجھا رہے تھے، اور جب پرائیویٹلی ملے تو کہتے ہیں ہاں منڈے نے کم تے چنگا کیتا. تو میں نے کہا یار آپ سے بڑی مہربانی، آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی یہ منافقت ختم کر دیں. میں نے کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں اور مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ خبر اس نے دی ہے یا نہیں دی، کیونکہ وہ احمد نورانی جو ہے وہ بھی بار بار اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں دی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کا جو فیڈ بیک ہے اس کو سامنے رکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ اچھا آدمی ہے، صحیح ہے. پھر میں نے کالم لکھ دیا تو پھر اصل فون آنے شروع ہوئے، اصل والے آپ سمجھتے ہیں. تو وہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی جس کا میں نے ان کو نہیں بتایا کس سے کیا لڑائی ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جناب آپ اسد طور کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے، آپ نے تقریر کر دی اور بعد میں پھنس گئے تھے. اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں جانتے، تو اس کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں شاہد اسلم کو نہیں جانتا، لیکن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو جانتا ہوں، تو اس کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی بات ہوئی تھی کہ بالکل شاہد اسلم جو ہے وہ ہمارا مزاحمت کا نیا استعارہ ہے. تو یہ مزاحمت کا نیا استعارہ اس لیے بنا ہے کہ اس کا نام سازش اور کینہ پروری کے استعارے جنرل باجوہ کے ساتھ ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور میں مزید آپ کو اس طرح سے آپ کی تعریفیں نہیں کرنا چاہتا، آپ کی پذیرائی اس انداز میں نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری سے اپنے خلاف الزام کا سامنا کیا اور آپ ڈٹے رہے، آپ نے پاس ورڈ نہیں دیا
اور آپ نے جو ہمارے جو بزرگ صحافی ہیں جن کو دیکھ کر ہم اس شعبے میں آئے، آپ نے ان کی